بے عقل ہونے کے طور پہ اس چیز کو وہ سمجھ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روئے ماز نام مصطفیٰ. ہم ہیں ہی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہمارے دل سے نکال دی جائے تو پھر ہماری عزت مسلمان کے طور پہ جو عزت ہے اور جو بہت اس کی وسعت نہیں ہے. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں وہ عطی اللہ اور عطی الرسول کا وہ جو رشتہ ہے وہ ہم قائم کریں. عطی اللہ سے ہم عطی الرسول تک عطی اللہ تک پہنچے تو میرا خیال میں یہ وہ سیڑھی ہے جس میں ترقی ہے, اس میں گراوٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح میرے سامنے مصطفیٰ بر سامش دی ہم اگر بھول نہ رسیدی تمام بھول. اور چیلنج ہے اسلام ایک چیز کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں, اس کہہ دینے سے میری چیلنج ہے. اور یہ صدی زرقار رہا ہے ابد سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار طول حبیب. یہ بات ختم نہیں ہوتی. یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا کوئی دوست نہیں, ان کے پاس اس لیے روابط رکھتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. قرآن حکیم کتاب ناطق کا فیصلہ ہے العزت للہ جمیعا, عزت دینے والا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تحریریں پڑھ کے جو ہیں اور اتنے ایک گہرے علم کا سلسلہ ہے. انہوں نے 55 علوم تھے جن پہ سوچا, لکھا اور 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں. اور ادارہ تحقیقات امام رضا جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کتابوں کو طبع کرنا, ان کو شائع کرنا اور ان کو پھیلانا, یہ بڑی خدمت ہے. تو اس خدمت سے ایک چیز جو کہ میرا خیال میں اور کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے, میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دولت جو ہے مسلمان کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ساری محبتوں سے اول محبت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اگر یہ بات ہے اور اس بات کو اجاگر کیا ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ امام رضا رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھول جائیں. یہ جو پاکستان بنا ہے یہ ان کا مرہون منت ہے. حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ گاندھی کو ممبر رسول پہ مساجد میں لے کے آئے تو اور خلافت کے وقت ایک ایسی تحریک چلائی گئی کہ جس سے امام رضا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ تو دغا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, یہ ظلم کر رہے ہو. کبھی ہندو کے ساتھ مل کے تم خلافت کی حفاظت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تمہارا تشخص علیحدہ ہے. اور یہ ہندو جو ہے ہندو آپ کو دھوکہ اور ان کی بات جو ہے وہ ثابت ہوئی. ترک موالات اور یہ جو حالات پیدا ہوئے, لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے اور وہ افغانستان ہجرت کر کے چلے گئے اور لوگوں کو نقصان پہنچا اور اس نقصان کی تلافی نہ ہو سکی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ان سے متفق تھے اور اس کو اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا, کیونکہ ایک حالت ایسی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اب راہ نہیں بتائی جا سکتی, یہ قیادت کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بات سمجھتے ہی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دور اندیشی تھی, وہ دور تک دیکھ لیتے تھے اور پرکھ سکتے تھے لوگوں کو. انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پھر واپس بلوایا, واپس قائد اعظم آئے اور پاکستان بنا. اور پاکستان بنانے میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ
کا حصہ ہے، کیونکہ شخصیت کے طور پہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ تشخص دینا اور ان کو ایک ایسی ڈگر پہ چلانا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم رام کی پوجا کرتے ہیں اور رحمان کو مانتے ہیں، کچھ اس طرح والا سلسلہ نہیں، یہ بھی سلسلے ہوئے ہندوستان۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا حق تو نہیں بنتا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، لیکن پھر بھی یہ سعادت ہے میرے لیے، میں ریاست ابھی آپ کے سامنے عزت مآب عالی جناب مہمان خصوصی معیشت صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت نقی صاحب کی خدمت اقدس میں یہ خصوصی طور پر استدعا کرتا ہوں کہ وہ سب کو دعاؤں سے نوازیں اور خصوصی دعا فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على سيدنا محمد الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم۔ اما بعد، میں بہت خوش ہوا ہے اس مجلس تحقیقاتی احمد رضا کا میں آیا ہے، اور کافی احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو خدمت کیا، اور احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول اور موحد، اور جو اس کا خدمات اسلام کے لیے ہند و پاک ریا فراموش نہیں ہو سکتا۔ اور میں دعا کرتا ہے تمام ہم لوگ برادران حاضرین اور مہتمین، اس ادارہ کو خدا تعالی ان کو ترقی دے گا اور توفیق دے گا، اور ہمیشہ نشر اور اشاعت اور احمد رضا خان کا رضی اللہ تعالی عنہ کا تصانیف اور تحریف عام میں آتا ہے، اور بالخصوص کنز ایمان، اور اشاعت ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان جو اہل دل ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے تحریم اور دنیا کے لیے۔ اور میں سب لوگ کے لیے دعا، اور اس ادارہ تحقیقات رضا کے لیے بالخصوص میں دعا کرتا ہے، اور جو ان لوگ کے ساتھ تعاون کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے یہ ادارہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ادارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت کے لیے اور دین اسلام کے لیے خدمت کے لیے، اور ابھی میں دعا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انا نستعین بک ونتوکل علیک ولا الہ الا انت لا سواک، اللهم اصلحنا واصلح احوالنا واصلح اعمالنا واصلح ديننا واصلح دنيانا واصلح آخرتنا، اللهم اصلح حكامنا واصلح محكومنا واصلح مربينا واصلح ذوينا، وعن اخواننا للعلم والعمل والى طاعتك ووفقهم لكل خير، وانك لعلى كل شيء قدير وبالاجابه جدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وبحرمة مالك أثبت المتصرفين السيد الشيخ عبد القادر بن الجيلاني وبكافة أولياء الصالحين، نسألك اللهم فتحا نسألك اللهم نصرا وفتحا برحمتك يا أرحم الراحمين. زبدۃ السالکین شیخ الطریقت حضرت پیر سیدنا ناول علاؤدین قادری مدد اللہ علی خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں چیئرمین تحریک اہل سنت جناب حنیف کلو صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ
کہ حضور سرور دو کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ السلام پیش کریں. جناب حنیف اللہ صاحب. خواتین حضرات، سر شام ہے اور چائے کا اہتمام. آئیے.